نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر بہت سارے قاعدے اور اصول بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے راہیں نہیں کھلتی۔ اب اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی راہیں کن کے لیے کھولتا ہے، اس کا ضابطہ، اس کا اصول اور اس کا قاعدہ بیان کر دیا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ضابطہ اصول یہ بیان کیا جو ہماری راہوں میں قربانیاں دیتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں۔ آپ اللہ کی راہوں میں قربانی کر کے دیکھیں راہیں کھلتی ہیں کہ نہیں کھلتی۔ افغانستان میں قربانیاں دی گئیں، راہیں کھلی کہ نہیں کھلی۔ یہاں جامع حفصہ کا ایک عظیم سانحہ لال مسجد ہوتا ہے اور اس پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی راہیں کھولتے ہیں، اور راہیں پہلے سے زیادہ کھول دیں۔ پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ مدارس بن گئے۔ ہماری شاخیں جو تھیں جامع حفصہ کے علاوہ وہ ساری کی ساری 2 3 4 کمروں پر مشتمل تھی، کرایوں پر تھے ہم سارے کے سارے۔ آج اللہ تبارک و تعالی نے بڑی بڑی شاخیں اپنی دے دی، اور بڑی بڑی شاخیں ہیں۔ ایک شاخ کے اندر جامع حفصہ گولڑا ہے، اس کے اندر تقریباً 700 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ جامع حفصہ بحریہ ٹاؤن ہے، تقریباً 500 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ جامع حفصہ ڈلہ ہے، 300-400 بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں۔ جامع حفصہ ٹیکسلا ہے، وہاں 300-400 بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور اڈیالہ میں ہے 400-500 بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں۔ فتح جنگ کے اندر ہے، باراکو کے اندر ہے، روات کے اندر ہے، اور اللہ رب العزت راہیں کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کن کے لیے کھلتے ہیں؟ جو قربانیاں دیتے ہیں۔ دین و دنیا کے اعتبار سے آپ قربانی دینے والے بنیں گے تو اللہ راہیں کھولیں گے، اور جب قربانی نہیں دیں گے راہیں نہیں کھولیں گے۔ ہم پگڑی باندھنے کو تیار نہیں، پگڑی کے دائی بننے کو تیار نہیں۔ میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا، اکثر ان کو پگڑی کا بار بار کہنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا آپ دائی بنے پگڑی کے؟ جب تک آپ دائی پگڑی کے نہیں بنیں گے تو آپ خود پگڑی آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ آپ پگڑی کے دائی بن جائیں، ہر ایک کو پگڑی کی نصیحت کریں، وصیت کریں، یاد دلائیں، پگڑی باندھا کرو۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عبداللہ غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ پگڑی نہیں باندھتے تھے، کراکلی پہنتے تھے۔ میں جب بنوری ٹاؤن سے فارغ ہو کر آیا، میں نے خود بھی اہتمام شروع کیا پگڑی کا، اور حضرت والد صاحب سے بھی عرض کی تو ابا جی نے پگڑی کا اہتمام شروع کر دیا۔ علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ پگڑی نہیں باندھتے تھے، انہیں گزارش کی، الحمدللہ انہوں نے اہتمام شروع کر دیا، اور بہت سارے لوگوں نے کیا، لیکن میں دائی بنا، اور اگر میں دائی نہ بنتا تو مجھے خود بھی پگڑی نصیب نہ ہوتی۔ آج اکثریت طلباء کی بیٹھی ہے بغیر پگڑی کے بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ آپ دعوت نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہوں میں جب قربانی نہیں دیں گے، راہیں نہیں کھلیں گی۔ قربانی دیکھ کر دیں اور دیکھیں راہیں کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب اپنے ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنا ظلم و ستم بڑھ چکا ہے کہ میرے جیسا انسان تو اس ظلم و ستم کے لیے خودکش حملے کے لیے تیار ہو جائے گا، خودکش حملہ کر دے گا۔ عمران خان کے اندر پھر بھی غیرت موجود ہے، میں یہ غیرت کی بات ہے، بغیرت انسان خودکش حملہ نہیں کرتا۔ عمران خان کہتا ہے میں خودکش حملہ کر دوں گا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری کوئی عزت پر ہاتھ ڈالے گا تو میں اس پر خودکش حملہ کر دوں گا۔ ارے تمہاری عزت پر حملہ ہو، خودکش حملہ جائز ہو جاتا ہے۔ دین کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، شریعت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات پر حملے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر حملے ہو رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے جی خودکش حملہ جائز نہیں۔ ہمارے علماء تو بہت آگے چلے گئے، جمعیت علماء اسلام کو اللہ ہدایت دے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس مسئلے کے اندر ان کی قربانیاں ہوں گی، اب مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں پاکستان میں مسلح جد و جہد جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہے، پاکستان مقدس سرزمین ہے، یہاں جو بھی ہوتا رہے، اپنی بیوی کے لیے مسلح جد و جہد جائز ہے۔ آپ سب کہیں گے بالکل ہم مسلح جد و جہد کریں گے۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کی بیوی ساتھ ہے، آپ کی دلہن ساتھ ہے، چند بدمعاش آ جاتے ہیں، آپ کو روک لیتے ہیں، راستے کے اندر موٹر وے کے اندر دلہن چھیننا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے حفاظت کے لیے، آپ مسلح جد و جہد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟
مسلح جدوجہد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کون کرنے کو تیار ہے بیوی کے لیے؟ تو سارے کو کرنا چاہیے. بیوی کی حفاظت تو یہ شریعت کا حکم ہے. یہ بھی وہ بھی آدھے آدھے کھڑے کریں، ڈر رہے ہیں یار کوئی دیکھ ہی نہ لے. اللہ اکبر. شریعت کہتی ہے اپنی آبرو کی خاطر جو مارا جائے وہ بھی شہید ہے، اپنے مال کی خاطر مارا جائے وہ بھی شہید ہے. تو بیوی کی حفاظت یہ بھی شریعت ہماری ذمہ داری لگاتی ہے. میں کہتا ہوں جائز ہے. بیوی کی حفاظت کے لیے، بیٹی کی حفاظت کے لیے، مسلمان بہن کی حفاظت کے لیے اگر کوئی لڑتا ہے وہ کیا ہے؟ شہید ہے. تو دین کی آبرو کے لیے لڑنا، دین کی عظمت کے لیے لڑنا، دین کے نفاذ کے لیے لڑنا، قرآن کے نفاذ کے لیے مسلح جدوجہد جائز نہیں ہوگی؟ اگر بیوی کے لیے تو سارے کہیں گے جائز ہے، تبلیغی جماعت والے بھی کہیں گے. اگر ایک تبلیغی سفر کر رہا ہے اور راستے میں اللہ نہ کرے کوئی بدماش آ جاتے ہیں تو وہ مسلح جدوجہد کرے گا کہ نہیں کرے گا بیوی کے لیے؟ بیوی تو سب کو پیاری ہے. اگر دین بھی اتنا پیارا ہو جائے جتنی بیوی پیاری ہے تو معاملہ آسان ہو جائے، حالانکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. ارے بیوی کے لیے ہر کوئی 1-2 کمرے بنانے کو تیار ہے. اگر وہ کہیں گے 10 لاکھ روپے لاؤ، 10 لاکھ قرض لینے کو تیار ہے. اپنی دلہن لانے کے لیے لاکھوں قرض لینے کو تیار ہے، اور مدرسے کے کام کے لیے 1000 روپے قرض لینے کو تیار نہیں. یہ کمزوری ہے کہ نہیں؟ اگر مدرسے کی ٹوٹی خراب ہو گئی ہے، 500 روپے کی ٹوٹی ملتی ہے، 400-500 روپے کا رنچ ملتا ہے. آپ اپنے پاس رنچ بھی رکھیں، ٹوٹی بھی رکھیں، لگا دیں قرض لے کر. اللہ کی راہوں میں قرض لینا سیکھو. قرض لوگے راہیں کھلیں گی. والذین جاہدوا فینا، یہ بھی مجاہدہ ہے نا، قرض لینا. ارے دنیا کی خاطر ہر کوئی قرض لیتا ہے، لیکن دین کے لیے قرض لینا سیکھو. ٹوٹی خراب ہو گئی، ہر کمرے والے اہتمام کریں کہ رنچ، ہتھوڑی اور مختلف چیزیں رکھیں، اور کہ ہم پیسے جمع کریں گے اور ٹوٹیاں خود لگائیں گے. مدرسے والوں کو ضرورت ہی نہیں. دار علی کے اندر کئی کمروں میں شیشوں کی ضرورت ہے، آپ کے ہم قرض لے لیتے ہیں. اللہ سے رات کو روئیں گے، مانگیں گے، روئیں گے روئیں گے روئیں گے روئیں گے. کل میں صبح جامع حفصہ لال مسجد جا رہا تھا تو صبح جیب خالی تھی. رات کو بھی اللہ سے رو کر مانگا یا اللہ صبح جاؤں گا کچھ کام وہاں کرانے ہیں. تو جب صبح نکلا تو جیب میں 1000 روپے بھی نہیں تھا، اور جب وہاں پہنچا اللہ نے وہاں جو ہے وہ کوئی صورت بنا دی، اور کوئی 20-22 ہزار روپے وہاں دن کو خرچ کر کے عصر سے پہلے لوٹا. تو یہ آپ اللہ کی راہ میں مجاہدہ تو کریں، نیت تو کریں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دینی ہیں. شہزادوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی. صحابہ کرام شہزادے نہیں تھے، وہ مجاہد تھے. وہ کھیلوں کے میدان کے ہیرو نہیں تھے، وہ جہاد کے میدان کے ہیرو تھے. آج کرکٹ کے میدان کے ہیرو ہیں. کرکٹ اور فٹ بال، ہاکی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں اس کے میدان کے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے زندگی میں کبھی کھیل سے لگاؤ نہیں رہا. طالب علم کے زمانے میں بھی کھیل سے لگاؤ نہیں رہا. یہ اللہ کا شکر ہے. بھئی کھیل سے مقصد کیا ہے؟ ورزش ہے نا. تو آپ مدرسے میں کام کر لیں، مدرسے میں کام کریں، محنت کریں، ورزش کی ورزش ہو جائے گی، ثواب کا ثواب ملے گا. آج کل لوگوں نے اپنے گھروں میں ورزش کا سامان رکھا ہوا ہوں، بیچارے پسینہ بہا رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی آدمی کو راحت سکون نہیں ملتا. جب آپ کوئی نیک کام کریں گے ورزش بھی ہوگی، سکون بھی ملے گا، روحانی غذا ملے گی. جب آپ کسی کی مدد کریں گے، تعاون کریں گے، خدمت کریں گے، مدرسے کا کام کریں گے، یہ روحانی غذا ہے. جیسے ایک جسمانی غذا ہوتی ہے، ایک روحانی غذائیں ہوتی ہیں. روحانی غذا یہ ہے کہ جب آپ کچھ کمرے تعمیر کرا دیں گے مدرسے کے، جب تک ان پر نظر پڑے گی تو آپ کو ایک سکون ملے گا. اور اگر قربان بھی ہو گئے تب بھی کوئی بات نہیں. اب میں جامع حفصہ کی زمین پر جاتا ہوں، بہت بڑے 3-3 4-4 منزلہ عمارت بھی بن گئی تھی بعض جگہ، لیکن وہاں سب کھنڈرات ہیں، زمین رہ گئی ہے. لیکن دین کا معاملہ بڑا پیارا ہے. جو اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے تو وہ بھی اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے. رہنا ضروری نہیں. ایک مجاہد جاتا ہے اپنی گردن کٹوا دیتا ہے، اس کو اجر مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ ہمیں جامع حفصہ بنا، ہمیں تو اجر مل گیا. تو اس سے عزیز طلبہ آپ سے گزارش ہے، سنتوں کا اہتمام کریں، صفائی کا اہتمام کریں، اور یہ منہ چھپا کر بیٹھنے کا اہتمام نہ کریں. ایسے لگتا ہے جیسے لڑکی ہیں. اب کتنے لڑکوں نے منہ چھپایا ہوا ہے. یہ منہ کو کھولو، داڑیاں واضح کرو، پگڑی باندھو. نزلہ زکام ہے وہ اور بات ہے، لیکن یہ عادت ہے، نزلہ زکام کی جیسے نہیں ہے یہ منہ چھپا کر پھرنا. ابھی یہاں اندر ہے مسجد کے اندر موسم اس وقت ٹھیک ہے، لیکن منہ چھپے ہوئے ہیں، بہت ساروں کے منہ چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں. منہ کو کھول کر بیٹھو، مجاہد بنو. عمران خان تو پھر بھی مجاہد ہے، کم از کم اپنی عزت کی خاطر تو مجاہد ہے نا. یہاں علماء کی عزتیں لٹ گئیں، مجاہدین کی عزتیں لٹ گئیں. عافیہ صدیقی کو اٹھا کر لے گئے،
لاکھوں علماء قربان ہو گئے، لاکھوں لوگ قربان ہو گئے، ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن جمعیت علماء اسلام کہتی ہے، وفاق المدارس کہتے ہیں مسلح جد و جہد جائز نہیں ہے۔ میں تمام وفاق المدارس اور جمعیت علماء اسلام کے علماء سے مناظرے مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں، جو کہتے ہیں پاکستان میں جو ہے مسلح جد و جہد جائز نہیں ہے۔ پاکستان میں جتنا ظلم ہے اتنا امریکہ میں نہیں ہے، اتنا برطانیہ میں نہیں ہے، اتنا اور ہندوستان میں نہیں ہے جتنا ظلم پاکستان میں ہے۔ پاکستان میں جو مظالم ہے وہ ہندوستان میں نہیں ہے۔ ان کے اندر انسانیت ہے پھر بھی، امریکیوں میں انسانیت ہے پھر بھی، برطانیہ میں انسانیت ہے پھر بھی، لیکن جو ہمارے حکمراں اور ہمارا فوجی طبقہ ہے اوپر بیٹھا ہوا، ان کے اندر انسانیت کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ سب دولت کے پجاری ہیں، دولت کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو غیرت کرنی چاہیے اور اللہ کی راہوں میں قربانیاں دینی چاہیے۔ اللہ کی راہوں میں قربانیاں دو گے تو راہیں کھلیں گی، اور اگر شہزادے بن کر رہو گے پھر کوئی ایک مسجد تو مل جائے گی، کوئی چھوٹی سی مسجد مل جائے گی، یا ڈھونڈتے ہی پھرو گے کہ استاد جی مسجد نہیں مل رہی، کوئی مدرسہ نہیں مل رہا۔ اگر آپ اللہ سے ابھی سے رو کر مانگنا شروع کر دیں گے، راتوں کو روئیں گے روئیں گے روئیں گے روئیں گے روئیں گے، فارغ ہونے سے پہلے جگہ تیار ہوگی آپ کی، فارغ ہونے سے پہلے جگہ کیا ہوگی؟ تیار ہو چکی ہوگی۔ اور اگر ابھی شہزادوں والی زندگی اور گناہوں والی زندگی اور بدعمالی والی زندگی گزارو گے تو پھر ڈھونڈتے ہی پھرو گے کہ ہمیں کوئی جگہ مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو مجاہدانہ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دین کا مجاہد بنائے۔ آمین۔ ایسا آمین کہنا، وہ آمین تو زور سے کہہ لو، اب نکلی ہے آمین۔ آمین بھی نہیں کہہ رہے، کہیں سچ مچ اللہ میں مجاہد ہی نہ بنا دے۔ اتنے ڈرتے ہو، موت نہیں آئے گی، قبروں میں نہیں جاؤ گے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے۔ آج کل تو نوجوانوں پر ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، نوجوان ہیں ان پر ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور مجاہد بننے کی بات آئی، اللہ اکبر۔ کیا یار، کیا، اس لیے میرا تو دل بعض اوقات چاہتا ہے جامعہ فریدیہ بند کر دوں، یہاں ساری بچیاں لا کے ٹھہرا دوں، آپ سے زیادہ جرت والی ہیں۔ انہوں کہتا ہوں نا لال مسجد جانا ہے، کہتے ہیں تیار ہیں، یہاں کہتے ہیں لال مسجد، حالات بہت خراب ہیں۔ جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تب جہاد ہوتا ہے، جہاد تب ہوتا ہے جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ تو لال مسجد جانے کو مسئلہ آتا ہے، الحمدللہ ہم تو باوجود اس کے کہ چاروں طرف پہرا اور پولیس اور سب کچھ، اور اس کے باوجود نکل جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں استاد جی حالات خراب ہیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہم بھی مجاہد بن جائیں گے۔ حالات خراب ہے نا، دیکھیں استاد جی حالات کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے نا، حکمت اسی کا نام ہے، حکمت نام ہے حالات کو دیکھ کر چلنے کا۔ اللہ اکبر، جہاد چھوڑنے کا نام حکمت بنا دیا ہے۔ کہاں پہنچے کھڑے ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو مجاہد بنائے، اور ہماری بیکار اور حقیر جانوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔